السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل قرآن المبارک دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ہم جو ویڈیو لائے ہیں وہ ہے امیر اہل سنت سے شادی کے متعلق نگران شورا نے چند سوالات کیے جو آج کل ہماری سوسائٹی میں عام چل رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے پھر نگران شورا نے جوابات دیے۔ امیر اہل سنت نے اپنے جوابات دیے۔ انشاءاللہ رجل وہ ویڈیو بھی سنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک دو باتیں ہم غیبت کے متعلق بھی سن لیتے ہیں۔ جیسے غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، غیبت پورے خاتمے کا سبب ہے، بکثرت غیبت کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہی مقصد ہے، اس کے پیچھے وجہ جو ہے نا وہ یہی وجہ ہے۔ نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، نمازوں میں سکون نہیں ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ گناہوں میں بھی ملوث ہیں، اور یہ پھر نماز میں سکون بھی نہیں ملتا۔ اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہی وجہ ہے۔ آئے امیر اہل سنت کے اب ہم سوالات جوابات کی ویڈیو سنتے ہیں۔ نکاح پڑھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں۔ نکاح میں چھوارے لٹانے کا جو رواج ہے کیا یہ درست ہے؟ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ حدیث شریف میں لوٹنے کا حکم ہے اور لٹانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث دار قطنی، بہقی، طحاوی وغیرہ میں موجود ہے۔ کیا نکاح کا خطبہ بھی جمعہ کی خطبہ کی طرح توجہ اور خاموشی سے سننا فرض ہے؟ ہر خطبہ توجہ کے ساتھ سننا فرض ہے، نکاح کا ہو، جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، ہر خطبہ سننا فرض ہے توجہ کے ساتھ۔ شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی کا آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپس میں ملنا کیسا؟ نہیں مل سکتے، صرف ایک دوسرے کو دیکھنے کا اب ہمارے ہاں یہ بھی رواج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لے، لیکن اکیلے میں نہیں، اور حدیث پر عمل کرنے کی نیت ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھ لے، بس اتنا ہی ہے۔ شادی کے لیے ولیمہ کرنا کیا ضروری ہے؟ سنت مستحبہ ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، جبکہ ہو شریعت کے مطابق۔ شادی جیسے خوشی کے موقع پر کیا گانے بجانے وغیرہ کی صورت بن سکتی ہے؟ خوشی کے موقع پر تو وہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، شکرانے کے نفل پڑھے تو اچھا ہے، گانے باجے تو حرام ہے۔ کسی جگہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا استخارہ کروا سکتے ہیں؟ اگر دل مطمئن نہیں تو استخارہ کروا سکتے ہو، دل ہی مطمئن ہے تو پھر استخارہ نہ کیا جائے۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد تحفے واپس دینا ضروری ہوگا؟ جیسا رواج ہوگا اسی کے اعتبار سے، جیسی چیزیں ہوں گی، بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں اور بعض چیزیں ہوتی ہیں باقی ہوتی ہیں، اس میں بھی رواج کا ہی لحاظ ہوگا۔ جس قوم میں جیسا رواج کہ اگر دینا پڑتا ہے تو وہ دے دیا جائے، اور اگر وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں کہ وہ استعمالی ہو گئیں پہلے سے اور پھر بھی اگر عرف ہے تو نہیں دینی پڑے گی یا نہیں؟ تو کیا اس کا ہر چیز میں کیا عرف ہے؟ عرف مانے رواج، کہیں ہوگا کہ دینا پڑتا ہو، کہیں نہیں دینا پڑتا ہوگا، برادری کے اپنے اپنے عرف۔ ایسا کا تو جیسے سسرال کی طرف سے لڑکی کو سونے کے سیٹ یا کچھ نہ کچھ کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں، منگنی کے موقع پر دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں مطلب کہ جو دینے والے دے رہے ہوتے، جیسے لڑکے والوں نے لڑکی کو دیا تو ان کے پیچھے ایک یہ تصور تو ہوتا ہی ہے کہ لڑکی یہ سب کچھ لے کر آئے گی تو ہمارے ہی گھر کے اندر، اب منگنی ٹوٹ گئی تو اب انہوں نے لڑکی کا مل کیا نہیں کیا یہ نہیں پتا، لیکن دیتے تو لڑکی کو تحفے میں، اب منگنی ٹوٹ گئی جیسے کہ ہم نے کئی ان کو تو یہ ہوگا نا کہ یہ جو اور کئی کپڑے ایسے سب کام سونا ہوں دے گے جو ہم نے کیے ہوئے ہوں گے یا ہمارے معاشرے میں چل رہے ہوں گے، ہمارے خاندان میں چل رہے ہوں گے، تو لازمی یہ جیسے ویڈیوز ہوتی ہیں ہم ایک دوسرے کو اس کا لنک سینڈ کرتے ہیں، تو لنک سینڈ کر دیا کہ یار یہ ویڈیو سنو، دیکھو عالم دین امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ہم اس طرح اپنے اس کام کو اختتام پذیر کرتے ہیں تاکہ ہماری جو لین دین کے معاملات ہیں، جو شادی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اچھے سے دوسرے کے پاس چلی جائے اور ہماری چیزیں واپس آ جائیں، یا ہم بالکل ہی ان چیزوں کو معاف کر دیں تاکہ پھر وہ دل میں بھی ایک دوسرے کی کوئی بات نہ رہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں مکمل کرنی ہوں گی، سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوگی۔ جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں نا اس کا سیکھنا فرض ہے۔ نکاح کرنے جا رہے ہیں، نکاح کے متعلق، شادی کرنے جا رہے ہیں، شادی کے متعلق، اگر کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں اس کے حلال و حرام کے متعلق یہ لازمی
سیکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کے فضائل و برکات ہمیں مل سکیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ہو سکے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔